قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالقاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے تعلق سے مؤلف کتاب القواعد المثلیٰ نے 7 قاعدے بیان کیے ہیں۔ آج ہمارے درس میں 7واں قاعدہ ہے۔ اس سے فراغت کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے مؤلف نے چند قواعد بیان کیے ہیں، ہم ان میں سے بھی پہلا قاعدہ پڑھیں گے۔ یہ 7واں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے یہ 7واں اور آخری قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہے جو اپنے کمال کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہے۔ صفت کمال اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کمال کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان سے دوری بناؤ۔ الحاد کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان سب شکلوں سے محفوظ رہو، بچو، کیونکہ الحاد کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ان کی کارستانیوں کی قرار واقعی سزا دے گا۔ الحاد حرام ہے اللہ کے ناموں میں۔ اب الحاد اللہ کے ناموں میں کہتے ہیں هو المیل بها عما یجب فیہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے جو ہم پر واجب ہے ان سے انحراف کرنا، مائل ہونا، دائیں بائیں کی سمت میں مائل ہونا، یہ الحاد ہے، اور اس کی کئی شکلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے جو ہم پر واجب ہے، جو ہم نے ضابطے کچھ پڑھے ہیں 6 قواعد، ان سے انحراف کرنا، مائل ہونا یعنی منحرف ہونا، یہ الحاد ہے۔ الحاد لحد سے ہے، اور لحدی قبر اس کو کہتے ہیں جس میں ایک زمین میں گڑھا بنایا جاتا ہے، مستطیل گڑھا ہوتا ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی انسان کے قد کے برابر ہوتی ہے یا اس سے 1 ہاتھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس گڑھا کو کھولنے کے بعد یا کھودنے کے بعد پھر دائیں طرف، ہمارے یہاں کہ قبلہ ہمارا پچھم ہے تو اتر دکھن میں گڑھا کھودا جاتا ہے، اور پھر دکھن جانب نیچے سے زمین کی مٹی نکال دی جاتی ہے تاکہ میت کو اور اندر بیچ قبر سے ایک طرف داہنی جانب یعنی قبلے کی طرف اس کو مائل کر دیں، اور یہاں قبر بنے آگے۔ تو اس طریقے سے لحدی قبر، جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، وہ بھی اسی لیے ہے کہ بیچ قبر سے وہ ایک طرف مائل ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں کسی نام کا کوئی اضافہ کر دے، وہ نام جو اللہ نے اپنے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت نہیں کیے ہیں، یہ الحاد ہے۔ اسی طریقے سے جس نام سے اللہ نے خود کو متصف کیا ہے اس نام کا انکار کر دیا جائے یا اس کے معانی کا انکار کر دیا جائے تو یہ بھی الحاد ہے۔ کسی نام کا اضافہ، کسی نام میں کمی، یہ سب الحاد کی شکلیں ہیں جو مؤلف نے آگے خود بیان کی ہے، اس لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ
اس مسئلے کو انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ یہ تو کتاب ماشاءاللہ غموض سے اور تعقید سے، پیچیدگی سے الحمدللہ پاک ہے، لیکن اس مسئلے کو خاص طریقے سے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام میں الحاد، یعنی جو عقیدہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے ہم پر واجب ہے، اس سے انحراف کرنا یہ الحاد ہے، اور اللہ رب العالمین نے الحاد سے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں الحاد وہ انواع، ان کئی شکلیں ہیں الحاد کی۔ کہتے ہیں پہلی شکل ان ينکر شیئا منها او مما دلت علیہ من الصفات والاحکام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی نام کا انکار کرنا، یا نام کے کسی صفتی معنی کا اور اس کے تقاضے کا انکار کرنا، جیسا کہ اہل تعطیل جہمیہ وغیرہ نے کیا ہے۔ جہمیہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ذات کو تو مانتا ہے لیکن کہتا ہے اس کا کوئی نام نہیں، اور جب نام ہی نہیں ہے تو صفت کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، اس کے نام بھی ہے، لیکن نام کا کوئی معنی نہیں ہے، نام کا کوئی معنی نہیں ہے۔ گویا ان کے نزدیک علیم، قدیر، سمیع، بصیر، رحیم، رؤوف، قدوس، سبوح، سب کا معنی ایک ہی ہے، کسی کا کوئی معنی نہیں ہے، سب ایک ہی ہے۔ جو رؤوف ہے وہی قدوس ہے، جو حی ہے وہی عزیز ہے، اس طریقے سے۔ جب کوئی معنی ہی نہیں ہے، جب معنی ہی نہیں ہوگا تو اسماء اللہ حسنہ کیسے ہوں گے؟ جب تک کہ وہ معانی پر دلالت نہ کرے اور کمال درجے کی صفت اس کے اندر نہ پائی جائے، جب تک ہم اس عقیدے کو ثابت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام حسنہ ہو ہی نہیں سکتے، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام تو ہیں لیکن معانی پر دلالت نہیں کرتے، مجرد نام ہے، ان کا کوئی معنی نہیں۔ اور ان کے جو گرو استاد ہیں جہمیہ، جنہوں نے الحاد کی آخری حد پار کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نہ نام ہے نہ صفات ہے، اس کی ذات ہے جو ناموں سے صفتوں سے خالی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تب پھر قرآن مجید میں جو اللہ نے اپنے نام گنائے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، کہتے ہیں یہ سب مخلوق کے نام ہیں، الخالق، الباری، المصور، القدوس، العزیز، الغفار، الجبار، المتکبر، سب مخلوق کے نام ہیں، بس مجازن اللہ نے اپنے اوپر ان ناموں کا اطلاق کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں شیخ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کرنا، جیسا کہ جہمیہ کرتے ہیں، نام صفت دونوں کا، یا اللہ کے نام ثابت کرنا لیکن نام کے اندر صفتی معنی کو ثابت نہ کرنا، اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بعض لازم ہے اور بعض متعدی ہے، جیسے وہ سمیع ہے تو نام ہے سمیع، اور صفت سمع سے وہ متصف ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی باتیں سنائے، اپنی دعائیں اللہ سے کرے، توبہ استغفار کرے، اور ان باتوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ یہ سب تقاضے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں۔ تو اگر صفت کا انکار کرتے ہو، تقاضے کا، معنی مرادی کا اور معنی مطلوب کا اور تقاضے کا اگر انکار کرتے ہو تو بھی یہ الحاد ہے، جیسا کہ معتزلہ کرتے ہیں، اور نام کا سرے سے انکار کر دو جیسا کہ جہمیہ کرتے ہیں، تو یہ بھی زبردست الحاد ہے۔ کہ انما کان ذلک الحادا، کہتے ہیں کہ الحاد ہے۔ کیوں؟ لوجوب الایمان بہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے ایمان واجب ہے، اور جو ناموں کے اندر صفتی معنی ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں جو اللہ کے لائق ہیں، ان پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز کا آپ انکار کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے جو ہم پر واجب عقیدہ ہے اس سے انحراف ہوگا۔ بہت صحیح بات ہے۔ تو پہلی شکل یہ ہوئی کہ اللہ کے نام کا انکار کرنا، یا نام کے اندر پائے جانے والے معنی اور تقاضے کا انکار کرنا۔ سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ جہمیہ جو فلاسفہ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے ہم نام کوئی ثابت کریں گے تو جو موجود مخلوق ہے اس سے مشابہت لازم آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نام رکھنے سے کہتے ہیں کہ مخلوق سے مشابہت ہوگی۔ اچھا، اور اگر نام نہ ہو تب تو معدوم شے سے مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ اگر کوئی چیز ہو، حقیقت میں اس کا وجود ہو، اور اس کا کوئی نام ہی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جو بھی چیز دنیا میں پائی جاتی ہے، کائنات میں پائی جاتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا۔
اگر نام رکھنے سے مشابہت لازم آتی ہے تو نام کے انکار کرنے سے مشابہت معدوم سے ہوتی ہے، کہ جیسے کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ناموں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز موجود ہوگی وہ کسی نہ کسی نام سے موسوم ہوگی۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ ہم ثابت کریں گے نہ ہم انکار کریں گے، اگر آپ ایسا کیجیے گا تو ہم کہیں گے کہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مستحیل ہے۔ دو ہی چیز ہوگی، یا تو کوئی شے موجود ہوگی یا معدوم ہوگی۔ اگر شے موجود ہے تو اس کا نام ہے، ہونا ہے، اور اگر شے موجود نہیں ہے تو معدوم ہوگی۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ثابت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ مشابہت لازم آئے گی، تو آپ کے انکار سے اللہ تعالیٰ کے وجود ہی خطرے میں پڑتا ہے، اور اس طریقے سے آپ اللہ کو معدوم سمجھتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ذات موجود ہے لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ کائنات میں ایسی بات نہیں ہے، یہ مستحیل چیز ہے کہ کوئی شے پائی جائے اور اس کا کوئی نام نہ ہو۔ اور اگر نام ہے تو سب نام کا معنی ہے، جب وہ مشتق ہے، کسی نہ کسی عربی لفظ سے اس کا جوڑ ہے اور اشتقاق ہے، تو پھر آپ اس لفظ کا معنی دیکھیے ڈکشنری کے اندر کہ عربی ڈکشنری کیا کہتی ہے، جو اس کا معنی ہے اس معنی پر ایمان لائیے، کیونکہ بہرحال جتنے نام ہے اتنے معانی ہے، اور اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کمال قدرت پر دلالت کرتے۔ چلیے، تو پہلی صفت الحاد کی کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا یا نام کے معنی اور مطلب کا اور تقاضے کا انکار کرنا۔ دوسری الحاد کی شکل بتاتے والثانی ان یجعلها دالۃ علی صفات تشابہ صفات المخلوقین کما فعل اہل التشبیہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو کے تعلق سے یہ عقیدہ تو رکھنا کہ یہ صفات پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ، لا حول ولا قوت۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے نام ثابت کرنا اور ناموں کے معانی اور مطالب کو بندوں کی صفت سے مشابہ کرنا، جیسا کہ اہل تشبیہ کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے لیے شرکا بناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے اندر ثابت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ تشبیہ کا معنی باطل ہے، کبھی بھی نص دلالت اس کے اوپر نہیں کر رہا ہے، بلکہ نص تو تشبیہ کی مماثلت کی نفی کرتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے بندے کے دیکھنے کی طرح، نعوذ باللہ، اللہ سنتا ہے بندے کے سننے کی طریقہ سے، جی اللہ ہنستا ہے نعوذ باللہ بندے کے ہنسنے کی طریقہ سے، اگر یہ تشبیہ آپ دے رہے ہیں تو یہ باطل معنی ہے اور یہ الحاد ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دینا، جیسا کہ اہل تشبیہ کرتے ہیں، جس نے اللہ کو کسی مخلوق سے تشبیہ دیا، جس نے اس کی صفت کو ہو بہو کسی مخلوق کے اندر ثابت کیا، اس نے بھی کفر کیا، جس نے اللہ رب العالمین کے ناموں کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ لا يمكن ان تدل علیہ النصوص، تشبیہ کے باطل معنی پر کبھی کوئی نص دلالت کر ہی نہیں سکتا، بل ہی دالۃ علی بطلان، بلکہ نصوص وارد ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذات سے مثلیت کی نفی کی ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل ہے ہی نہیں۔ جس طریقہ سے اس کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں، اسی طریقے سے اس کی صفات کسی صفت کے مشابہ نہیں۔ ذات معلوم ہے، ذات کی حقیقت نہیں معلوم، اسی طریقے سے صفات معلوم ہے، صفات کے معنی معلوم ہے، لیکن صفات کی حقیقت کیفیت معلوم نہیں ہے، کیونکہ القول فی الذات القول فی الصفات کالقول فی الذات، القول فی الصفات تابع للقول فی الذات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر گفتگو کرنا ایسے ہی جیسے کہ اللہ کی ذات کے اندر۔ تو جس طریقے سے اس کی ذات بلا کیفیت ہے، بلا تشبیہ ہے، بلا تمثیل کے ثابت کرتے ہیں یہ معتزلہ جہمیہ، تو اسی طریقے سے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی ثابت کرے، اور جو لوگ ناموں کو ثابت کرتے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کی ذات کو دوسرے کی ذات کے مشابہ نہیں قرار دیتے ہیں تو اللہ کی صفات کو بھی بندوں کی صفات کے مشابہ قرار نہیں دیا جانا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے انحراف کرتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے نام ثابت کرتے ہیں لیکن تمثیل کے ساتھ، وہ ملحد ہے، اور باطل معنی تمثیل کے اوپر اس کو محمول کرتے ہیں۔ تیسری چیز جو الحاد کی شکلوں میں سے تیسری شکل ہے وہ یہ ہے کہ ان یسمى اللہ تعالی بما لم یسمى به نفسہ کتسمیۃ النصارى له الاب وتسمیۃ الفلاسفۃ ایاہ العلۃ الفاعلہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ایسے نام سے موسوم کیا جانا، یعنی ایسے نام کا اس پر اطلاق کرنا جو نام اس نے اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے، جس نام سے وہ موسوم نہیں ہے، ایسے کسی نام کا آپ اضافہ کیجیے، یا ایسے نام سے اللہ کو موسوم کیا جائے جو نام اللہ نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا۔ ان یسمى اللہ،
اللہ کو نام دیا جائے وہ نام جو اللہ نے اپنے لیے نہیں رکھا ہے، جیسے کہ نصارہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں الاب، الاب، اللہ اب ہے، نعوذ باللہ، اب کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو ابن کہتے ہیں، اور ان کی ماں حضرت مریم کو بیوی کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کو اب کہنا اس کا مطلب کہ والد، جو اب ہے وہ والد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے والد اور ولد ہونے کی نفی کی ہے اپنی ذات سے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ والد ہے نہ وہ کسی کا ولد ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کو نام دینا اب، اور اسی طریقے سے فلاسفہ کو یہ کہنا کہ کائنات کو وجود بخشا ہے کس نے، العلت الفاعلہ، ایک علت ہے جو حرکت کر رہی ہے، وہ علت کہاں ہے وہ اس کا وجود خارج میں نہیں، یہ خیالی بات ہے، صرف تخیل والی بات ہے کہ ایک علت ہے جو کائنات کو وجود بخشی رہی، اور اس طریقے سے کتنی ہی عقلیں ہیں، عقل اول کہتے ہیں پہلی عقل جس نے کائنات کو وجود بخشا وہ عقل اول ہے، تو ایک علت ہے جس کی وجہ سے معلول اشیاء وجود میں آتی رہتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشیاء کا موجد نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو فلاسفہ کا اللہ تعالیٰ کو علت فاعلہ کا نام دینا کہ وہ علت فاعلہ ہے، اس کی کوئی ہستی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، گویا کہ وہ ایک خیالی چیز ہے، تخیلاتی چیز ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی انسانیت کے تقاضے پورا کرو، انسانیت تو ہم جان رہے ہیں کہ انسانیت ہے، لیکن کوئی شے پرٹیکولر کسی شے کا نام انسانیت نہیں ہے کہ آپ پین لے کر کے کہیے کہ ہاں یہ انسانیت ہے، چشمہ کو پکڑ کے کہیے کہ یہ انسانیت ہے، تو یہ ایک تصوراتی چیز ہے کہ خیال کیجیے انسانیت کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ ایک تصوراتی چیز ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام توقیفیہ ہے، دلیل پر مبنی اور موقوف ہے، قرآن و سنت کی دلیلوں سے ثابت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ناموں سے موسوم کرنا جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا ہے، یہ اسماء و صفات کے باب میں واجب عقیدے سے انحراف ہے، اور یہ سب نام جنہوں نے رکھے ہیں اللہ کے اب کہا ہے یا علت فاعلہ کہا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہے، بھائی نیچر ایسا ہے، سمجھا کہ نہیں، تو یہ سب باطل ہے، اللہ رب العالمین اس سے منزہ اور مقدس ہے۔ چوتھی چیز جو الہاد کے اندر، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کا اور صفتوں کا انکار کرنا، دوسرا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی صفت کو مخلوق سے مشابہ کرنا، اور تیسری صفت یہ ہوئی کہ اللہ کو وہ نام دینا جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، اور چوتھی چیز فرما رہے ہیں والرابع ان یشتق من اسمائہ اسماء للاصنام، کہتے اللہ کے نام سے بتوں کا نام، غیر اللہ کا نام رکھنا، مشتق کرنا، نکالنا، اللہ کے نام سے بتوں کا نام دینا، جیسے کہ مشرکین نے عزیز سے عزا اخذ کیا، مشتق کیا، نکالا، عزیز سے عزا مؤنث رکھا، جی، جبکہ اللہ عزیز ہے لیکن انہوں نے مؤنث نام رکھا، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقہ سے اللہ کے لفظ یا الہ کے لفظ لات رکھا، شیخ کہتے ہیں علی احد القولین، علی احد القولین، ایک قول پر، کیونکہ لات جو ہے بتخفیف التا پڑھا گیا، لات، لتا یلتو سے فہو لات، لتا یلتو لتن فہو لاتن، تا پر تشدید، اس کا معنی ہوا ستو سالنا، ستو میں پانی گھی کچھ ڈال کر کے اس کو سالنا، گیلا کرنا تاکہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے، تو ایک تو یہ ہے لات کی حقیقت، اور ایک لات الہ سے تاکہ تخفیف کے ساتھ، تو کہتے کہ لات جو ہے وہ الہ سے مشتق ہے، مؤنث، جیسے منان سے منات، بتوں کے نام ہے مشہور، اور اگر لات تسجید کے ساتھ تے کو پڑھیں گے تب پھر یہ اللہ کے نام الہ سے مشتق نہیں ہوگا معبود کے لیے، یہ کہا جائے گا کہ بھلا آدمی تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان بیٹھتا تھا، ایک پتھر کے اوپر ستو سالا کرتا تھا، حاجیوں کو، گزرنے والوں کو روک کر کے وہ ستو پلایا کرتا تھا، کھلایا کرتا تھا، تو جب وہ مر گیا تو اس کی قبر کے اوپر لوگوں نے اس پتھر کو ڈال دیا، قبر کی مجاوری کر لی، اور پھر اس کے بعد وہ بڑا ثقیف کا
اور حوازن ثقیف کا وہ بہت بڑا بت بن گیا. تو بہرحال تو اگر وہ لات بتشدید پڑھیں گے تب الہ سے مشتق نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر لات بلا تشدید پڑھتے ہیں تو وہ الہ سے مشتق مانتے ہیں. تو گویا کہ اس کو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، لات پڑھا گیا ہے اور لات پڑھا گیا ہے. تو ایک شیخ کہتے ہیں کہ جیسے کہ مشرکین نے عزا دیوی کا نام عزیز کے نام سے رکھا اور لات الہ سے رکھا، ایک قول پر جو بلا تشدید کے ہے، تخفیف کے ہے لات، فسموا بها اصنامہم، مشرکین نے اللہ کے نام سے مشتق کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے. بھئی اللہ کے نام اللہ کے ساتھ خاص ہے، ان سے کوئی نام اخذ نہیں کیا جا سکتا، اس سے لفظ لے کر کے کسی دوسرے کو دیا نہیں جا سکتا. نہ زندے کو دیا جا سکتا ہے، نہ مردے کو دیا جا سکتا ہے، نہ بت کو دیا جا سکتا ہے، کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے. جیسے کہ الوہیت اور عبادت حق بندگی اللہ کا حق ہے، جس طریقے سے وہ الہ حق ہے، معبود برحق ہے، اسی طریقے سے اس کے جملہ نام اسماء حسنہ جو ہیں وہ اسی کی ذات کے ساتھ مختص ہے، کسی دوسرے کو وہ نام نہیں دیا جا سکتا. کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى مُخْتَصَّةٌ بِهِ، کیونکہ اللہ کے نام اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خبر مقدم ہے، للہ، الاسماء الحسنى مبتدا مؤخر ہے. جب خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جائے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے. اللہ ہی کے لیے ہے اسماء الحسنى، فادعوہ بہا، تو تم پکارو اللہ کو ان ناموں کے ذریعے. اور یہ مضمون کئی جگہ ہے، سورہ اعراف میں 180 نمبر کی آیت ہے یہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اسی طریقے سے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، سورہ طہ آیت نمبر 8 میں. اسی طریقے سے لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض، سورہ حشر کی آخری آیت 24ویں آیت. کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ عبادت اور الوہیت حقہ کا میں اکیلا ہے، جس طریقے سے اللہ عبادت اور الوہیت میں اکیلا ہے اور اسی کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی اسماء حسنہ میں اکیلا ہے. اسماء حسنہ بھی اسی کے ساتھ خاص ہے. جس طرح بندگی اللہ کے ساتھ خاص ہے وہی اس کا اکیلا مستحق ہے، اسی طریقے سے اسماء حسنہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ ہی اکیلا اسماء حسنہ کا مستحق ہے. فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَخْتَصُّ، یہ بہت زبردست کلمہ انہوں نے استعمال کیا. فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهِ بِهَا، اللہ کے نام کو دوسرے پر بولنا اس طور پر جس طریقے پر اللہ کے لیے وہ معنی خاص ہے، یہ صراط مستقیم سے انحراف ہے. وہ اس لیے کہ بعض الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے لیکن اس معنی میں نہیں ہے ہو بہو. جیسے الرحمن، اللہ کا نام رحمان ہے، اس سے اللہ نے رحیم رشتہ داری کو مشتق کیا ہے. کان الرحمن وہی الرحیم، جس نے رشتہ داری جوڑی، رحیم کو جوڑا، اس کو میں اپنی رحمت سے جوڑوں، جس کو کاٹے گا اس کو میں کاٹوں گا. تو یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے اسماء حسنہ کے ساتھ مختص ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نام کا اطلاق کسی دوسرے پر اس معنی میں کرنا جو معنی اللہ کے ساتھ ہے، یہ انحراف ہے. سمجھا؟ اچھا، کچھ نام ہے، اب یہی سمجھ لینا کہ کچھ نام ہیں جو بندوں پر بھی بولے جاتے ہیں، جیسے بولے گئے رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. عزیز مصر کے لیے عزیز کا آگے وقالت امرأۃ العزیز ہے، تو یہ صرف لفظ کی دلالت ہے، یہ صرف لفظ کا اشتراک ہے، معنی کا اشتراک نہیں. انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا گیا ہے، تو انسان کی سماعت اور بصارت اس کے اعتبار سے، اور جب یہی نام اللہ کی طرف کی اضافت ہوتی ہے نام کی، جب وہ اللہ کے نام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وہاں صفت اللہ کی صفت ہوتی ہے، سمع اللہ بصر اللہ ہوتا ہے، تو اللہ کی سماعت اور اس کی بصارت اس کے اعتبار سے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو وہ صرف محض نام کا اشتراک، لفظی اشتراک ہے، معنوی اشتراک نہیں ہے. اور جہاں تک اشتقاق کی بات ہے تو اشتقاق اس معنی میں، جیسے العزیز ہے تو قال العزیٰ، وہ بھی اتنی ہی غالب ہے لیکن مؤنث ہے جتنا اللہ غالب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ الحاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پر نام، اللہ کے نام کا اطلاق کرنا اس طریقے پر جو طریقہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ اسماء و صفات کے اندر، اسماء اللہ کے اندر جو واجب عقیدہ ہے اس سے انحراف کرتا ہے. آخر میں فرماتے ہیں کہ والالحاد بجمیع انواعه محرم لان اللہ تعالی
حدد الملحدین بقوله وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. کہتے ہیں الحاد اپنی تمام قسموں کے ساتھ حرام ہے. جو بھی صورتیں بیان کی گئی وہ سب کی سب حرام ہے، کیونکہ اللہ نے ملحدین کو، الحاد کرنے والے کو سخت وارننگ دی. کہا ان لوگوں کو چھوڑو، ان سے لا تعلقی ظاہر کرو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. سیجزون، سین تحقیق کے لیے اور تقریب کے لیے آتا ہے، یقیناً اور جلد از جلد ان کو ان کے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا. سخت وارننگ. کہا اس کے بعد آخری سطر ہے وَمِنْهُ مَا يَكُونُ شِرْكًا أَوْ كُفْرًا. الحاد کی بات صورتیں شرک ہوتی ہیں یا کفر ہوتی ہیں، حسب ما تقتضیہ الادلۃ الشرعیہ، شرعی دلیلوں کے تقاضے کے مطابق. تو یہ گویا کہ 7واں قاعدہ ہم نے پڑھا اسماء اللہ کے تعلق سے، اور اسی کے اوپر مؤلف نے قواعد کو جو اسماء کے تعلق سے ہے اس کو ختم کیا ہے، اور آگے جو چیپٹر قائم کیا ہے وہ ہے قواعد فی صفات اللہ تعالی. تو 7 قواعد اسماء اللہ کے تعلق سے ہم نے پڑھے، اور اب جو ہے شروع کرتے ہیں ہم قواعد فی صفات اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے بنیادی قواعد کیا ہے جن پر قرآن و سنت دلالت کرتے ہیں. اس میں پہلا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں القاعدۃ الاولی صفات اللہ تعالی کلها صفات کمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ. الحمدللہ. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کل کے کل جتنے صفات ہیں، جتنے نام ہیں، اور وہ نام جن جن صفات پر دلالت کرتے ہیں وہ سب کے سب صفت کمال ہیں، کمال کی آخری انتہا کو پہنچے ہوئے. لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. ایسے آپ صفات دیکھیے، اس سے ہٹ کر کے آپ غور کیجئے، صفات پر صرف غور کیجئے تو صفات کمال بھی ہوتی ہے، اور کچھ صفات ہوتی ہے جو علی الاطلاق نقص پہ دلالت کرتی ہے. کچھ ایسی صفت ہے جس کا معنی صرف کمال ہی کمال ہے، اور کچھ صفت ایسی ہوتی ہے جو صرف ہر حال میں نقص پہ ہی دلالت کرتی ہے، اور کچھ صفت ایسی ہوتی ہے جو کبھی صفت کمال بنتی ہے اور کبھی وہی صفت غیر کمال بھی بنتی ہے، عیب ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب صفات کمال ہے. جس صفت کے اندر کمال کا معنی پایا نہ جائے، نقص پہ دلالت کرے، وہ اللہ کی صفت ہو ہی نہیں سکتی. اور رہی تیسری صفت کہ کچھ صفت ایسی ہوتی ہے جو بعض موقع پر صفت کمال بن کے سامنے آتی ہے اور بعض موقع پر وہ صفت نقص بن کے آتی ہے. تو ایسی صفت اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کی جائے گی کب؟ جب کہ وہ صفت کمال کے طور پر استعمال کی جائے. تو الحمدللہ، تو اس سطر سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں وہ سب صفات کمال ہیں. اللہ رب العالمین کی کوئی صفت نقص ہو ہی نہیں سکتی. جو صرف نقص پہ دلالت کرے وہ اللہ کی صفت بن ہی نہیں سکتی. ہاں البتہ وہ صفت جو کبھی صفت کمال بنتی ہو اور کبھی صفت نقص بنتی ہو، وہ اللہ کے لیے استعمال ہوگی کب؟ جب کہ وہ صفت کمال کے طور پر استعمال کی جائے. مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی. تو ابھی پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جملہ صفات کمال ہے، بلکہ اکمل طریقے پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سے اچھے معنی کا اور اس سے زیادہ کامل صفت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لا الہ الا اللہ. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے، کچھ صفات ہوتی ہے جو بندے کے اندر بھی کمال کی صفت ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ جو صفت بندے کے لیے کمال پر دلالت کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کمال ہو، اور جو صفت اللہ کے لیے کمال ہے وہ بندے کے لیے کمال ہو. یہ ضروری نہیں ہے. اب انسان کی صفت کمال یہ کہ کھائے پیے، توانا تندرست ہو، تو یہ کھانا پینا یہ انسان کے لیے صفت کمال ہے. جو آدمی نہیں کھاتا نہیں پیتا، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا عیب اور نقص ہے، بیمار ہے، اسی لیے کچھ کھا پی نہیں رہا ہے، موت کے منہ میں چلا جائے گا وہ. تو کھانا پینا انسان کے لیے صفت کمال ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے منزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی، یہ تکبر اس کی شان کو زیبا ہے، یہ صفت کمال ہے اللہ کے لیے. لیکن یہ صفت اگر بندے میں آ جائے اور بندہ متکبر ہو تو یہ صفت نقص ہے. بہرحال کمال مطلق اللہ کا، اللہ کی صفت ہے. ہم ہیں، کمال بھی ہے، نقص بھی ہے ہمارے اندر. ہم ممکن الوجود ہے، کل نہیں تھے، آج ہے، کل نہیں رہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کی صفت ازلی اور ابدی ہے، جیسے اس کی ذات ازلی اور ابدی. تو اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کمال ہے.
جو صفت ہر حال میں نقص پہ دلالت کرتی ہو وہ اللہ کی صفت ہو ہی نہیں سکتی. مثال سے سمجھیں گے ہم انشاءاللہ. اور ایک تیسری صفت ہوتی ہے جو کبھی کمال ہو اور کبھی غیر کمال ہو. تو جب کمال کے معنی میں استعمال ہوگا تبھی وہ اللہ کی صفت بنے گی، ادروائز وہ اللہ کے لیے صفت نہیں بن سکتی. اب مثال دیکھیے، کہتے ہیں جیسے کہ اللہ کی صفت میں ہم نے پڑھا ہے، اللہ کا نام پڑھا ہے، حی، علیم، قدیر، سمیع، بصیر، رحمان، عزیز، حکیم، علی، عظیم، پڑھا ہے نا. کہتے ہیں کل حیات، اس میں صفت کیا ہے؟ حی کے اندر حیات، علیم کے اندر صفت علم، قدیر کے اندر صفت قدرت، سمیع کے اندر صفت سم، بصیر کے اندر صفت بصر، اور رحمان رحیم کے اندر صفت رحمت، عزیز کے اندر صفت عزت، حکیم کے اندر صفت حکمت، علی کے اندر صفت علو، اور عظیم کے اندر صفت عظمت. کہتے ہیں یہ تمام جو صفات ہیں اور ان کے علاوہ جتنی صفات ہیں، وقد دل علی هذا السمع والعقل والفطرہ، کہتے ہیں یہ سب کمال کی صفات ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں وہ صفات کمال ہے. کہتے ہیں اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی صفات صفات کمال ہے، اس پر سمع دلالت کرتا ہے. سمع سے مراد ادلہ سمعیہ یعنی قرآن اور حدیث کی دلیل ہے، اور عقل دلالت کرتا ہے، دلالت عقلیہ، اور فطرت، انسان کی فطرت جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا. چنانچہ وضاحت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اما السمع، دلیل قرآن و سنت سے جس کو ادلہ سمعیہ کہتے ہیں یا ادلہ خبریہ کہتے ہیں. کہتے اللہ تعالیٰ کا قول للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، بری صفت ہے ان کے لیے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ صفت. مثل مثال کے معنی میں نہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مثال ہی نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، تو یہاں پر مثل صفت کے معنی میں، جیسے مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت کی مثال، حالانکہ کوئی مثال اللہ نے نہیں دیا ہے، کہا ہے ایسا پانی جس کو کسی نے چھوا بھی نہ ہو، اس کی نعمت ایسی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ کوئی مثال تو اللہ دے نہیں رہا ہے. تو وہاں پر مثل الجنہ سے بڑا صفت الجنہ، نہ کہ مثال بتا رہا ہے. تو اسی طریقے سے للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے وصف اعلیٰ ہے، وصف اکمل ہے. جو صفت ہے وہ اس پر اکمل طریقے پر داد کرتی ہے، اس کمال کے درجے کی وہ صفت ہے کہ اس سے اوپر کمال کا تصور نہیں کیا جاتا. اللہ اعلیٰ اسم تفضیل ہے. علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب اعلیٰ اور اکمل، وہ العزیز الحکیم، اور وہ عزیز و حکیم ہے. کہتے ہیں والمثل الاعلیٰ هو الوصف الاعلیٰ. مثل سے مراد یہاں پر وصف ہے کہ اللہ کے لیے سب سے بلند و بالا وصف ہے. تو یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو صفات ہے وہ صفات اعلیٰ درجے کے، اکمل درجے کے. عقل بھی بتاتی ہے، کہتے عقلی دلیل دیکھو. کہتے فوج ہو اس کی ایسی شکل ہے، سمجھو کہ کل موجود اللہ کل موجود حقیقت، فی الحقیقت واقعتاً جو چیز بھی موجود ہوگی اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفت ہوگی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز پائی جائے اور اس کے اندر اس کا کوئی نام نہ ہو، اور نام ہو تو کوئی صفت نہ ہو اس کی. یہ مستحیل ہے، محال ہے. جیسا کہ معتزلہ اور جہمیہ مستحیل بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے نام اور صفت ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں موجود بھی ہے اور پھر اس کا کوئی نام و صفت نہیں ہے. ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور اس کا کوئی نام نہ ہو، اور نام ہو تو اس کا کوئی معنی نہ ہو. لا حول ولا قوت. تو کہتے ہیں کہ جو چیز حقیقت میں خیال کی دنیا میں اگر کوئی چیز آپ کے ہے اور اس کو آپ کسی نام سے موصوف نہیں کر رہے ہیں تو وہ خیالی پلاؤ پکاتے رہیے. لیکن اگر واقعی کوئی چیز ہے جس کا وجود ہے سامنے تو اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا اور اس کی صفت ہوگی. اب یا تو وہ صفت اس شے کی صفت کمال ہوگی یا صفت نقص ہوگی. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے مبرہ ہے، وہ رب کامل ہے. تو جب رب کامل ذوالجلال والاکرام کے لیے صفت نقص ثابت نہیں ہوئی اور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کمال ہے، بلکہ اکمل ہے، جو اس کو مستحق عبادت قرار دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتوں کی عبادت کو جو باطل کیا ہے
ان کے عیوب اور نقص کو گنایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معبودان لائق بندگی نہیں ہے۔ ایک اللہ ہی لائق بندگی ہے، کیونکہ وہ صفات اکمل سے، اعلیٰ ترین صفات سے متصف ہے، جو اس کو مستحق بندگی بناتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی الوہیت کا بطلان ظاہر کیا ہے اور ان کو متصف کیا ہے نقص سے اور عجز سے، کہ وہ عاجز اور ناتواں ہیں، اس لیے وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اللہ اس لیے معبود ہے کہ اس کے اندر صفات اکمل ہے، صفات کاملہ ہے، وہ صفات کاملہ سے متصف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے پجاریوں کو کہتا ہے یا ان کے تعلق سے فرما رہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کو پکارے جو اس کی پکار کو قیامت تک قبول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار تک سے غافل ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ کون ہماری قبر پر آیا ہوا ہے یا کون ہمارے اسٹیچو کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ جواب کیا دے گا؟ گویا جو سن نہیں سکتا وہ جواب کیا دے گا؟ جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا مدد، اس سے بھلا مدد کا مانگنا کیا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا؟ اللہ کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان معبودوں کی حیثیت اور حقیقت یہ کہ لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کرتا ہے، اللہ ان کا خالق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان الذی ضرب مثل فاستمعوا له، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ سورہ حج آیت نمبر 73 میں کہ دنیا کے انسانوں سنو، اللہ ایک مثال دے رہا ہے تمہاری سمجھ کے لیے، اس کو غور سے سنو۔ جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، چاہے تمام معبودان باطل اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائے۔ تو جو اتنا عاجز ہے، بودا ہے، کمزور ہے، جو ایک مکھی جیسی حقیر اور ہلکی اور گھٹیا مخلوق نہیں پیدا کر سکتا، ہلکی حقیر گھٹیا، وہ کیسے معبود ہو گیا؟ وہ کیسے لائق بندگی ہو گیا؟ کہا آگے اللہ رب العالمین نے، سورہ نحل کی یہ آیت ہے اموات غیر احیاء، وہ اموات ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مرے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی حصہ و حرکت نہیں ہے۔ کون اس پر چڑھاوا چڑھا رہا ہے، کون اس پر خوشبو بن رہا ہے، اس سے نہ وہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے یا اٹھا رہے ہیں، نہ وہ دوسرے کو، اپنے پجاریوں کو، اپنی عبادت کرنے والوں کو، اپنے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایانا یبعثون، وہ کب اٹھائے جائیں گے، دوبارہ کب پیدا کیے جائیں گے، کب قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ صفت جو ہے جاندار کے لیے بھی ہے، جن کو لوگ پوچھتے ہیں اولیاء اللہ، اور جو غیر جاندار ہیں سب کو شامل ہے، سب اموات ہیں غیر احیاء۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ تک شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جن کو مستقبل کا شعور نہیں ہے وہ بھلا اللہ کے علاوہ کیسے لائق بندگی ٹھہریں گے، اور ان کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، زبردست دلیل آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر حجت قائم کرتے ہوئے شرک کی سنگینی کو بتاتے ہوئے کہا تھا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، سورہ مریم کی آیت ہے 42 نمبر کی۔ اے ابا جان، یہ دیکھ لیجئے ایک لائق فرزند اپنے مشرک باپ سے کس طریقہ سے نرمی کے ساتھ، لطف کے ساتھ، عزت کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، جو تمہارے کام نہیں آ سکتا، جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، جو سماعت سے، بصارت سے محروم ہے، جو خود محتاج ہے، بے حس و حرکت ہے، وہ آپ کے کس کام کا ہے؟ اب یہ لیما جو ہے، کیوں؟ یہ اظہار تعجب ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ بتوں کی حقیقت کو واضح کر رہی ہے یہ آیت کہ آپ ایسی چیزوں کی بندگی کرتے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا آپ پر تعجب ہے ابا کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ آپ کو پہنچا سکتا ہے، اور انکار بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چلیے، یہ جو خطاب ہے پیار کا، اس میں انکار کا پہلو کب لیجئے، تعجب کا، کہ ہمیں تعجب ہے، یا پھر یہ ہے کہ صاحب آپ کے معبودوں کی یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ جو بعد میں جو آیت آ رہی ہے جو مؤلف نے ذکر کیا ہے سورہ انبیاء کی،
آیت نمبر 66 اور 67، 66 اور 67، اس میں ہے کہ قوم کو حضرت ابراہیم نے خطاب کیا ہے، ڈانٹ پلائی ہے، اس پر حجت تمام کی ہے کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی بندگی کرتے ہو جو تمہارے کسی کام کا نہیں، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ تم سے تکلیف کو دور کر سکتا ہے، یا جن کی اگر بندگی چھوڑ دو تو وہ تمہیں تکلیف پہنچائے، ایسے بھی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، یا تم بندگی رات دن کرتے رہو، چراتے رہو تو تمہارے کچھ کام کے کام آ جائیں، تم کو نفع پہنچا دیں، ان کے اندر نفع اور نقصان کی کوئی صلاحیت نہیں، نہ نفع پہنچا سکتے نہ تم سے تکلیفوں کو دور کر سکتے، یا اگر تم ان کو چھوڑ دو، ان کو اٹھا کے پھینک دو، ان کو پاش کر ڈالو تو وہ تمہیں تکلیف ہی نہیں پہنچا سکتے۔ اب آگے دیکھیے گا، اف لکم، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جو اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، لگتا ہے کہ عقل سے پیدل ہو تم لوگ، افلا تعقلون۔ تو اس آیت کے اندر واضح طور پر انہوں نے جو یہ کہا ہے یہ انکار ہے، شدید انکار ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سب دلیلیں سنی، یہ عقلی دلیلوں کے تحت بات لائے تھے کہ ہر موجود جس کی حقیقت ہے، واقعی موجود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی صفت ہے۔ اب صفت یا تو صفت کمال ہوگی یا صفت نقص ہوگی، اور اللہ کے لیے ظاہر ہے کہ صفت نقص ہو نہیں سکتی، کیونکہ صفت نقص جن کے اندر ہے وہ تو معبودان باطل ہے، جیسا کہ اللہ نے ان آیتوں کے اندر ان کی عاجزی کو ظاہر کیا، ان کی ناتوانی کو ظاہر کیا، ان کی بے بسی کو ظاہر کیا۔ اور اللہ خلاق عالم ہے، خالق ہے، باری ہے، رازق ہے، رزاق ہے، اسی لیے اس کی صفات کمالیہ ہے، اکمل درجے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے وہ لائق بندگی ہے۔ اس تعلق سے یہ آیات سے انہوں نے ثابت کیا تھا۔ ثم انه قد ثبت بالحس والمشاہد، کہتے ہیں پھر محسوسات کے ذریعے، مشاہدے میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، یہ دوسری ایک دلیل عقلی سمجھا رہے ہیں کہ مخلوق کے اندر بھی اللہ نے صفت کمال رکھا ہے، ہمارے اندر محدود علم ہے، آپ کے اندر محدود علم ہے، اسی طریقے سے قدرت ہے، کسی کام کے کرنے پر ہم بول رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، یہ سب بھی صفت کمال ہے ہمارے اندر۔ تو آپ سوچئے، یہاں عقل کو آپ اپلائی کیجئے کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے محدود ہی پیمانے پر صفات کمالیہ عطا کی ہو، کیا اللہ رب العالمین ان صفات کا بدرجہ اطب اور بدرجہ اکمل مستحق نہیں ہے؟ جس نے ہمیں نعمت دی ہے وہ صاحب النعم اعلیٰ درجے اور اکمل درجے کی صفات سے متصف نہیں ہو سکتا؟ بلا شبہ کہتے ہیں کہ فمعطی الکمال اولیٰ بالکمال، جو کسی کو کمال دیتا ہو وہ تو کمال کا زیادہ مستحق ہے۔ چلیے صاحب، تو یہ عقلی باتیں تھی کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر موجود شے جو حقیقت میں پھر حقیقت پائی جاتی ہے اس کی صفت ہے، یا تو صفت نقص ہوگی یا صفت کمال ہوگی، اور اللہ کے لیے صفت کمال ہے، کیونکہ عیب اور نقص اور بوداپن اور کمزوری اور ناتوانی اور بے بسی یہ تو معبودان باطل کی صفت ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ پھر یہ ہے کہ عقل اور مشاہدے میں بھی یہ بات آ رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے نوازا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، کمال کی صفت سے آپ کو متصف کر رہا ہے، چاہے ایک محدود ہی پیمانے پر، وہ ان صفات کا بدرجہ اولیٰ کیسے مستحق ہوگا؟ یہ دو دلیل انہوں نے پیش کی ہے شیخ نے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فطرت، انسان کی فطرت اگر سلیم ہے فطرت، اور اس کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہے، آپ اسی فطرت پر ہیں، ابھی آپ کی فطرت گندی نہیں کی گئی ہے، جس فطرت پر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو انسان کی فطرت میں رب ذوالجلال والاکرام کی محبت، اس کی تعظیم اور اس کی عبادت ہے۔ حل تحبو، کیا کوئی فطرت سلیمہ ایسی ہستی سے محبت کرے گی، تعظیم کرے گی، عبادت کرے گی جس کے متعلق اس کو پتا ہو کہ وہ صفت کمال سے متصف نہیں ہے؟ واللہ نہیں۔ انسان کی صحیح فطرت سلیمہ اسی بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جس ہستی کی عبادت کی جائے، جو ہستی رب ہے، جو معبود حقیقی ہے، وہ صفت کمال سے متصف ہے، جبھی تو اس کی بندگی کی جائے گی اور اس سے محبت کی جائے گی، ورنہ جس کے اندر صفات ناقص ہے نعوذ باللہ، وہ کبھی بھی بندگی کے لائق نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں فطرت سلیمہ، اللہ نے اس کو اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں، اس کے نیچر میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کی عبادت کرے۔ کیا کوئی فطرت سلیمہ محبت کرے گی، تعظیم کرے گی، عبادت کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ فطرت سلیمہ کسی سے محبت نہیں کر سکتی، کسی کی تعظیم اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتی، مگر کب؟ جب کہ فطرت یہ جانے
کہ جس ہستی کی وہ عبادت کر رہی ہے اور جس سے محبت کر رہی ہے وہ صفت کمال سے متصف ہے جو اس کی ربوبیت اور الوہیت کے لائق ہے نا حدیث صحیح ہے میں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے گھر کے ماحول سے، معاشرے سے متاثر ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں اور يُنَصِّرَانِهِ نصرانی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ تو یہ فطری دلیل ہے۔ کیوں کہتے ہیں اذا كانت صفت نقص، اگر اللہ کی اگر صفت نقص ہو، اس میں کمال نہ ہو تو وہ اللہ کے حق میں ممتنع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صفت اللہ تعالیٰ کے صفات کمال ہے، کوئی ایسی صفت جو صفت نقص ہو، نقص پہ دلالت کرے، صرف نقص پہ، وہ کبھی اللہ کی صفت ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے موت، ہم ناقص مخلوق ہے اس لیے موت ہے، مخلوق سب ناقص ہے۔ جہالت، لا علمی، یہ عیب ہے۔ نسیان، بھولنا، یہ عیب ہے۔ العجز، ناتوانی، عدم قدرت کسی چیز کے کرنے پر، یہ کمزوری ہے۔ اندھا پن، جی کانا پن، بہراپن، یہ سب عیب ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے ذات سے کیسے نفی کی ہے، ان صفات نقص کی کیسے نفی کی ہے۔ کہا اللہ نے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس حی پر بھروسہ کرو، اس کامل الحیات پر بھروسہ کرو، الذی لا يموت، جس کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگی نہیں آتی، نیند نہیں آتی، یہ ہے کامل الحیات۔ کہاں سے یہ موت، اونگھنا، سونا، یہ سب صفت نقص ہے جس سے اللہ منزہ اور مقدس ہے۔ حضرت موسیٰ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے فی کتاب، علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم اللہ کے پاس ہے کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب ناواقف نہیں ہے اور میرے رب کو نسیان طاری نہیں ہوتا۔ ہم انسانوں کی یہی آفت ہے کہ ہم پہلے جاہل تھے، اب عالم ہوئے، پھر جو چیز ابھی نہیں جانتے کل جاننے والے ہوں گے، اور پھر ہماری دوسری آفت یہ ہوتی ہے کہ جاننے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ تو علم آنے سے پہلے کا جو دور ہوتا ہے وہ جہالت کا دور ہوتا ہے جو ہم پر طاری ہوتا ہے، اور علم آ جانے کے بعد ہم پر نسیان طاری ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ دونوں آیت نقص سے پاک ہے۔ لا یضل ربی اے لا یجہل ربی، ہمارا رب کسی بات سے ناواقف بھی نہیں اور وہ بھولتا بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے دیکھیے اسی طریقہ سے عجز، ناتوانی، عدم قدرت، یہ عیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، کوئی بھی شے تو نکرا ہے، اور اس کے اوپر مین جو حرف جر آیا ہے، اگرچہ لفظ میں یہ زائد ہے لیکن معنی تاکید کا دیتا ہے، تاکید کے لیے آیا ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ آگے فرماتا ہے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اسرار کو، ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بہرے پن کی نفی کی، یعنی وہ سنتا ہے، تم جو آپس میں کانا پھوسی کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ تحت الثری میں اگر کوئی مخلوق اللہ کو پکارتی ہے، اس کی پکار وہ سن رہا ہے اس کی زبان میں، اور اس کی بصارت اس کو دیکھ رہی ہے، اس کا علم اس کو محیط ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں ہے کہ دجال کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ دجال کانا ہے، ایک آنکھ والا ہے، اس کی داہنی آنکھ ختم ہے، تمہارا رب آور نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تمہارا رب جب آور نہیں ہے تو اندھا تو بدرجہ اولا نہیں ہوگا، کیونکہ اندھا تو دو آنکھوں والے کو کہتے ہیں جس کی دونوں آنکھیں اندھی ہوں، اور آور کہتے ہیں ایک چشم کو جس کا یہ ایک آنکھ ٹھیک ہو ایک آنکھ اندھی ہو۔ تو اللہ جب آور نہیں ہے تو عامہ بدرجہ اولا نہیں ہے، تو آور کی اور عامہ کی نفی کی گئی، گویا اللہ تعالیٰ کے پاس دو آنکھیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کہ ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، ایک موقع پر صحابہ بلند آواز سے اللہ کو پکار رہے تھے کہ اے لوگوں اپنے اوپر نرمی کرو، نرمی کرو، ارفقوا ہونوا علی انفسکم، ارفقوا بانفسکم، اپنے نفس پر رحم کرو، نرمی کرو، فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے، گنگے اور غائب رب کو نہیں پکارتے ہو۔ تو زیادہ آدمی چیخ کر کے چلا کر کے کس کو آواز لگاتا ہے؟ اس کو جو یا تو بہرا ہوتا ہے اس کے سامنے اونچی آوازیں بولتا ہے، یا کوئی غائب ہے شخص تو اس کو آواز لگاتا ہے تاکہ اگر وہ کہیں ہوگا
چھپا ہوا ہوگا، کہیں گھر میں ہوگا، کسی جھاڑی میں ہوگا، کسی پہاڑ کے پیچھے ہوگا، کسی تودے کے پیچھے ہوگا، جو نظر نہیں آ رہا ہے تو آواز آدمی دیتا ہے تاکہ وہ بولے. تو اللہ تعالیٰ نہ اصم ہے نہ غائب ہے. دیکھیے یہ تمام صفات ہے، جو صفت عجز ہے، نقص ہے، اللہ نے سب کی نفی کی اپنی ذات سے. تو اللہ کی کوئی بھی صفت نقص ہو ہی نہیں سکتی. جس صفت کے اندر نقص پایا جاتا ہے وہ اللہ کی صفت ہو ہی نہیں سکتی، یہ سمجھیے. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفت نقص سے متصف کرتے ہیں، اللہ نے ان کی قرآن واقعی سزا کا ذکر کیا. جیسے یہود ملعونین نے کہا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے. بتائیے، بدھا ہوا یعنی بخیل ہے. وہ کہا غلت ایدیہم، بدھے تو تمہارے ہاتھ ہے، تم بخیل ہو، مال کے حریص ہو، لالچی ہو، سود خور ہو، لوگوں کا خون چوستے ہو، اور اپنی اس قول کی وجہ سے لعنت کے شکار ہو. ارے اللہ کے بلی ادا ہو مبسوطتان، اس کے دو ہاتھ ہیں، وہ دونوں ہی ہاتھ اس کے ہر وقت کھلے ہوئے. ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، سحاء اللیل والنہار، رات دن بے تحاشا وہ لوٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانے رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، یا شاید اتنی جتنی کہ سمندر کے اندر سوئی ڈالنے سے آتی ہو. لا الہ الا اللہ. اسی طریقہ سے ان یہودیوں نے یہ کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتم ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. اللہ نے سن لیا تحقیق کہ لقد لام مفتوح ہے، اس سے پہلے واو قسمیہ، قسم کا محذوف ہے، لام تاکید کا ہے، لام موقعہ للقسم ہے، اس سے آگے قسمیہ لفظ ہے، واو محذوف ہے، لام تاکید ہے، قد تاکید ہے، تین تاکید کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ نے سن لیا، وارننگ ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، ہم مالدار ہیں. جبھی تو وہ ہم کو کہتا، جبھی وہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہاری بات نوٹ کر لی، اور اس بات کو بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے کہ تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے. انبیاء کا قتل کرنا کبھی بھی حق ہو ہی نہیں سکتا. تو بغیر حق کی جو قید لگی ہے یہ صفت ہے، یہ قید نہیں ہے، یہ صفت کاشفہ ہے. گویا انبیاء کا قتل کرنا ہر حال میں ناحق ہی ہوتا ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے یعنی قیامت کے دن کہ جاؤ گرم عذاب کا مزہ چکھو. کہتے ہیں نزہ نفسہ عما یصفونہ من النقائص، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو ان نقائص سے پاک کیا ہے جس سے مشرکین متصف کرتے تھے اللہ کو نقائص سے. کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا رب ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، تیرا خالق ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. رب کا میں رب مانا خالق، رازق، مالک، مدبر. رب العزت عزت والا ہے. رب یہاں پر صاحب کے معنی میں ہوگا، عزت والا ہے، خالق کے معنی میں نہیں ہوگا، کیونکہ عزت تو عزیز کی صفت ہے اور اللہ رب العالمین کی صفت غیر مخلوق ہے، اس لیے رب العزت ہے. اگر کوئی یہ معنی کرے کہ عزت کا رب ہے، ہرگز نہیں، عزت کا مالک ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی گری پڑی چیزوں کو لے لو، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی بکری گم ہو اور مجھے ملے تو کیا کرے؟ کہا لے لو، اگر تم نہیں لوگے تو کوئی دوسرا لے لے گا. اولی عقی کا اولی زیب، یا کوئی نہیں لے گا تو بھیڑیا چٹ کر جائے گا. کہا یا رسول اللہ فضالۃ الابل، اگر کسی کا اونٹ گم ہے، دیکھ رہے ہیں کہ رات کی آدھی رات ہو گئی اور کوئی آیا نہیں لینے کے لیے، کہا کہ مالک ولہا، تم کو اونٹ سے کیا لینا دینا، ماہا سقاؤہا وحذاؤہا، اس کے ساتھ پانی کی تھیلی ہے، وہ 10 دن 15 دن کا پانی اسٹور کر لیتا ہے، کبھی کبھی اور بھی زیادہ مدت کے لیے پانی اسٹور کر لیتا ہے. اس کے گدے دار پاؤں ہیں جو جوتے کی طرح کام کرتے ہیں کہ وہ چلتا جائے، ہزاروں میل چلے تب بھی وہ نہیں تھکتا ہے. اور پھر ترد الماء وتأکل الشجر، وہ آئے گا گھاٹ، پانی کے گھاٹ پر پی لے گا، درخت کا پتا کھا لے گا، کانٹا چبا لے گا، جی حتی یأتیہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک آ کے مل لے گا، اس سے صاحب اس کا مل لے گا، مالک مل لے گا، چاہے وہ مالک ہو یا مستاجر ہو یا کسی سے عاریت لیے ہوا ہو. تو صاحب کے معنی، رب کے معنی صاحب. من صاحب ھذا الجمل، کون یہ اونٹ والا کون ہے؟ تو اس لیے سبحان رب کا، تیرا رب، تیرا خالق ہر عیب سے پاک ہے. یہ تو ٹھیک بڑا بڑا رب العزت ہے، عزت والا ہے، صاحب العزت ہے وہ. یہاں پر رب کا معنی اگر کریں گے تو معنی غلط ہو جائے گا. رب کے معنی میں نہیں، صاحب کے معنی میں، خالق کے معنی میں نہیں. اما یصفون، ان صفتوں سے رب منزہ ہے جس سے یہ لوگ متصف کرتے ہیں. یہ وسلام علی المرسلین، اور نبیوں پر رسولوں پر سلامتی ہو، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کہا پھر آگے متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. 3 طرح کے گمراہ فرقے تھے نا. یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں.
ایسے تینوں گمراہ فرقوں پر اللہ نے رد کیا متخذ اللہ من ولد. پھر یہاں بھی دیکھیے ولد لکڑا ہے اور اس کے اوپر من ہے. اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، کوئی بھی اولاد نہیں. وما کان معہ من الہ، پھر یہاں بھی دیکھیے الہ لکڑا ہے آگے من ہے. اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے ہی نہیں، بندگی کے لائق کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے ساتھ، وہ اکیلا طرح عبادت کے لائق ہے. اذا لذهب كل، اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ ہوتا، کوئی دوسرا بھی خالق ہوتا، تو ہر معبود اپنی اپنی خلقت کے ساتھ الگ الگ بادشاہت کرتا. اور پھر اگر دونوں بالمقابل ہوتا تو یہ بالمقابل ہونا ان کا یہ عاجزی کی دلیل ہوتی کہ کوئی کسی کو ڈیفیٹ نہیں دے رہا ہے. اور اگر کوئی کسی پر چڑھ جانے والا ہوتا تو جو مغلوب ہوتا وہ الہ نہ ہوتا، غالب ہوتا. اسی کو دلیل تمانو کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے، کائنات کا ایک لگا بدھا ہوا نظام آپ دیکھ رہے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ دوسرا بھی معبود ہوتا اس کائنات میں تو زمانے کا نظام بگڑ جاتا. تو بعض پر بلند ہو جاتے اور اپنی اپنی مخلوق کو لے کے جدا ہو جاتے. تو کہا اللہ ایک ہی ہے، وہی خالق ہے، سبحان اللہ عما یصفون. تو چلیے معلوم ہوا کہ اللہ کی جملہ صفات صفات کمال ہے، اکمل درجے پر داد کرتی ہے، صفات کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے. کوئی ایسی صفت اللہ کی نہیں ہو سکتی جو صفت نقص ہو. اب ایک جو آخری بات کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بعض صفات ایسے ہیں جو کسی حال میں کمال کی دلیل ہو سکتے ہیں اور کسی حال میں نہیں بھی ہو سکتے. تو یہ صفت اللہ کے لیے تبھی بولی جائے گی جب وہ صفت کمال کے اوپر دلالت کرنے والی ہوگی. کہتے وَإِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ كَمَالًا فِي حَالٍ وَنَقْصًا فِي حَالٍ، اگر صفت ایک حالت میں کمال پر دلالت کرے اور ایک حالت میں نقص پر دلالت کرے تو جائز نہیں ہے اللہ کے حق میں کہ ہم آپ اس کو مطلق اللہ کی صفت استعمال کریں. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یعنی مطلق اس کو صفت بھی نہیں کر سکتے اور مطلق اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. نہ مطلق ثابت کر سکتے، مطلق انکار کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں تفصیل ہے. جس حالت میں وہ کمال پہ داد کرے گا اس وقت وہ اللہ کی صفت بنے گا، جس وقت وہ نقص پر داد کرے گا صفت نہیں ہوگا. اب جیسے دیکھیے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے بالمقابل آ کر کے اللہ کے خلاف قید و مکر کرے، نبی کے خلاف قید و مکر کرے، خدا کرے، دھوکہ کرے، جیسے مشرکین کرتے تھے، یخادعون اللہ، اللہ کہتا ہے وہو خادعہم، اللہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے. یکیدون کیدم واکید کیدا، تم سب مل کے مکر کرو، میں اکیلا مکر کروں گا، تمہارے مکر کو ناکام کر دوں گا، میں بھی تمہارے خلاف چالے چل رہا ہوں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو حق کے مقابلے میں مکر کرنے والے کا مکر کرنا اور مکاروں کے مکر کو ملیا میٹ کر دینا یہ فاعل کی قدرت پر داد کر رہا ہے. تو جب بالمقابل کوئی ہو شر انگیزی پر اللہ کے مقابلے میں ہے تو اس سے نپٹنے والا ہے، اس کے قید و مکر اور خدا کا اللہ جواب دیتا ہے اور اس کے خلاف قید و مکر کرتا ہے. اسی لیے یہ ماکر یا خادع یا اسی طریقے سے ماکر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مطلقہ نہیں ہو سکتی اور نہیں آپ اس کا انکار کر سکتے. جب یہ کہیں گے کہ وہ ظالموں سے انتقام لیتا ہے، منتقم ہے، کس سے؟ ممن یظلم، ظالموں سے. کہیے گا یمکر اللہ بمن یمکر بہ، جو اللہ کے ساتھ مکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ مکر کرتا ہے. فہو ماکر بمن یمکر بہ، وہ ماکر ہے اس کے لیے جو اس کے ساتھ مکر کرتا ہے. تو صحیح ہوگی. صرف آپ مطلق کہیں گے اللہ ماکر ہے، اللہ خادع ہے، اللہ ماکر ہے، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے جب بھی یہ آیا ہے مطلق نہیں آیا ہے بلکہ مقابلے میں آیا ہے ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مکر و فریب کیا کرتے تھے. چنانچہ قرآن نے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اسی طریقہ سے کہا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، تکذیب بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے. اگر ایسی کیفیت ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ استدراج ہے، رسی کسنے والی، کسی جانے والی، جلد اللہ کی گرفت میں آ جانے والے ہو. وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں کہ کہاں تک جا سکتے ہیں یہ. ان قیدی متین، البتہ میری قید بہت سخت ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. مسلمانوں کے درمیان آتے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تاکہ قتل نہ کیے جائیں، اور اگر قتل کر دیا جائے تو یہ تشت ازبام خبر کر دی جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے. اس لیے بہت سے موقعوں پر آپ نے منع کیا کہ منافق کو قتل مت کرو، تاکہ لوگ یہ نہ بیان کریں کہ ان محمد یقتل اصحابہ، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کراتے وہ خادعہم، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اصل میں دھوکہ دے رہا ہے. اسی طریقے سے کہا انہوں نے کہا انا نحن مستہزئون انا نحن معکم قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو کہتے تھے.
کفار سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. منافقین کہتے تھے یہود کو، مشرکین کو، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. انا نحن مستہزئون، کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ استہزاء کرتا ہے. تو یہ سب مکاروں کے مقابلے میں ہے. تو یہ مکر کرنا، قید کرنا، قائد کے مقابلے میں، مکر کرنا ماکر کے مقابلے میں یا ماکرین کے مقابلے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور قوت پر داد کرتا ہے. لیکن جو صفت کہ اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی پہلو سے کمال کا معنی نہ پایا جائے، نقص ہی پہ داد کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہوتی، جیسے کہ پہلے کہا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ امانت ہر حال میں صفت مدح ہے اور خیانت ہر حال میں صفت مذمت ہے. چنانچہ اللہ نے کہا اپنی ذات سے خیانت کی نفی کی، کہا ان یریدوا خیانتک، اے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں، فقد خانوا اللہ من قبل، تو یہ اللہ کے ساتھ بھی پہلے خیانت کر چکے، شرک پر رہے ہوئے ہیں. فامکن منہم، اللہ نے آپ کو ان کے اوپر غلبہ نصیب فرمایا. یہ نہیں کہا کہ ان یریدوا خیانتک، اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو اللہ یخونہم، اللہ ان کے ساتھ خیانت کرے گا. یہ نہیں کہا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کرتے تو کیا کر رہے، انہوں نے تو ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، ہم نے پیدا کیا، ہم نے روزی دی ہے، وہ ہمارا گنگان نہیں کرتے، ہمارے ساتھ شرک کرتے، تو اسی لیے تو ہم نے آپ کو ان پر چڑھا دیا ہے. واللہ علیم حکیم. فامکن منہم، کہا اللہ نے آپ کو ان کے اوپر غلبہ دیا ہے، یہ نہیں کہا فخانہم، کیونکہ خیانت امانت کی جگہ پر یہ دھوکہ ہے اور یہ صفت مذمت ہے مطلقاً. کبھی بھی خیانت کا لفظ کسی بھی جگہ کسی بھی پہلو سے صفت مدح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، صفت مذمت ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے خیانت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ کہہ رہا کہ بھائی دیکھو ہم تمہارے پاس امانت رکھ رہے ہیں اپنی بات کی، یا کچھ سامان رکھ رہے ہیں، اگر تم نے خیانت کی تو اللہ یخونک، کا اللہ تمہارے ساتھ خیانت کرے گا. یہ لفظ حرام ہے. شیخ کہتے ہیں وبہذا عرف، اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بعض عوام جو کہتے ہیں کہ خان اللہ من یخون، اللہ خیانت کرے گا اس سے جو خیانت کرے گا. کوئی کہے تم ہم پر ظلم کر رہے ہو، اللہ یظلمک لا تظلمنی، مجھ پر ظلم نہ کرو، اللہ یظلمک لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ ظلم کرتا ہے. اسے کہا وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کہتا ہے حرمت یا عبادی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس کے اوپر حرام کیا ہے. تو یہ سب جو جملہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پر ظلم کرے گا اگر تم ہم پر ظلم کرو گے، یہ سب منکر ہے، فاحش لفظ ہے، خراب لفظ ہے، قابل انکار لفظ ہے. تو اگر کسی کو دیکھیے کہ اگر اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے یا وہ صفت اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے جس میں صرف مذمت ہے، وہ اللہ کی صفت کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی پر ہم نے یہ ایک لمبا قاعدہ جو بہت سی دلیلوں پر مشتمل تھی، قاعدہ جو مشتمل تھا، وہ ہم الحمدللہ پڑھنے میں کامیاب ہوئے. اور اس طریقے سے ہم نے صفات اللہ تعالیٰ سے متعلق جو قواعد مؤلف نے ذکر کی ہے اس میں ہم نے پہلے قاعدے کو آپ کے سامنے پڑھا، اور وہ یہ ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ کلھا صفات و کمال لا نقص فیہا، اللہ کی تمام صفات صفات کمال ہے، بلکہ اکمل درجوں پر اللہ کی صفت پر ذات کرتے ہیں، اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے. اور جو صفت کہ عیب اور نقص ہے، محض عیب اور نقص ہے، وہ اللہ کی صفت ہو ہی نہیں سکتی. اور جس صفت میں عیب اور ثنا دونوں کا پہلو ہے، مذمت کا بھی پہلو ہے اور کمال کا پہلو ہے، تو جہاں وہ کمال کے لیے استعمال ہوگا وہاں وہ اللہ کی صفت بن کے آئے گا، مطلق اللہ کی صفت نہیں ہو سکتا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشتقاق، منزہ، نسیان، ان الفاظ کے معنی کیا ہے؟ اشتقاق کہتے ہیں کہ عربی لفظ جو ہوتا ہے مصدر، اس سے کسی لفظ کو نکالنا، اشتق من نکالنا. جیسے اصل میں السمع ہے تو السمع سے سمیع اسم فاعل سننے والا بنایا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اس کو اشتقاق کہتے ہیں کہ کسی مصدر سے فعل اخذ کیا جائے یا فاعل اخذ کیا جائے. یہ قواعد صرفیہ ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ مشتق ہے، یہ جامد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ اس لفظ سے کوئی لفظ نہیں بن سکتا. تو جس ورڈ سے جس لفظ سے الفاظ بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشتق. مشتق یہ لفظ مشتق ہے، اور جس لفظ سے نکلتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں مشتق منہ، کہ یہ لفظ سمیع جو ہے وہ سمع سے نکلا ہے، سمیع سمع سے نکلا ہے. اصل میں سمع یسمع سمعن ہے، سمعن سے سمع ہوا، سنا، یسمع سنتا ہے، سمعن سننا، اسی سے سمیع ہے سننے والا، تو یہ ہوا مشتق. منزہ بڑے پاک، مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے. تنزیہ مانے پاک، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے.
یعنی وہ صفت عیب اللہ کی صفت ہو ہی نہیں سکتی. اسی کو کہتے ہیں مقدس، منزہ و مقدس. نسیان، نسیان کہتے ہیں کسی چیز کو جان کر کے بھول جانا، اور جہالت کہتے ہیں کسی چیز کا علم سرے سے نہ ہو. اللہ تمہیں دیکھ لے گا، اللہ تم سے انتقام لے گا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. اللہ تمہیں دیکھ لے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی تم کو، اللہ تم سے انتقام لے گا. تم ظلم کر رہے ہو، اللہ تم سے انتقام لے گا. اللہ منتقم ہے، تم ظالم ہو نا، اللہ منتقم ہے، بدلہ لینے والا ہے. تو ظلم بولیے کسی کا تو اس کے ساتھ منتقم، انتقام والا لفظ استعمال کیجیے. بالمقابل استعمال کریں گے تو صحیح ہوگا.